بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 38 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تیسرے پارے کی ابتدا کی تھی۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کے 258 تک ہم نے پڑھا۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 259 سے لے کے 264 تک کا ترجمہ سیکھیں گے، جبکہ آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی آیت نمبر 127 سے لے کے 141، یعنی پہلے پارے کے اختتام تک 15 آیات دہرائی کی ہوں گی، جبکہ سبق کی آیات کی تعداد 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح جو مرہ گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ، جبکہ وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل۔ پچھلی آیت کا مضمون ہی آگے چل رہا ہے۔ پچھلی آیت شروع ہوئی تھی کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں۔ تو اب ایک یعنی اس میں رب ذوالجلال کی قدرت کی ایک شان بیان ہوئی تھی، اسی میں اس آج کی اس سبق کی ابتدا جس آیت سے ہو رہی ہے، یہاں ایک دوسرے پہلو سے رب ذوالجلال کی قدرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ قال، اس نے کہا، انا، کیسے، کیوں کر، یحیی ھذا اللہ، زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ، یعنی اس بستی کے لوگوں کو، بعد موتہا، اس کی بربادی کے بعد، فاماتہ اللہ، تو موت دے دی اسے اللہ تعالیٰ نے، 100 عام، 100 سال تک، ثم بعث، پھر زندہ کر کے اٹھایا اسے، قال کم لبثت، فرمایا کتنا عرصہ تم رہے اس حال میں، یعنی پوچھا زندہ کرنے کے بعد کہ تم اس موت کی کیفیت میں کتنا عرصہ رہے۔ قال، اس نے کہا، لبثت، میں رہا ہوں گا، یوماً او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت، فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل لبثت، نہیں بلکہ تم رہے ہو، 100 عام، 100 سال، فانظر، پس تم دیکھو، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، کہ نہیں وہ گلا سڑا، یعنی 100 سال گزرنے کے باوجود وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ منظور، اور تم دیکھو، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، یعنی جو مر چکا تھا، وَلِنَجْعَلَكَ، اور یہ اس لیے تاکہ ہم بنا دیں تجھے، آیۃ للناس، ایک عظیم نشانی لوگوں کے لیے، منظور، اور تم دیکھو، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف جو گل سڑ کے ہڈیاں بن چکا تھا، کیف ننشزها، کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کیسے ہم چڑھاتے ہیں ان پر گوشت، فلما تبین له، پھر جب حقیقت واضح ہو گئی اس پر، کالا، تو وہ پکار اٹھا، عالم، میں جان گیا ہوں، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی، اے میرے رب دکھا دیں مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے آپ زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ قال، فرمایا، جو پچھلا واقعہ یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جن کے بارے میں یہود کا قول سورہ توبہ میں نقل ہوا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ قال، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، بھلا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں، ولیکن البتہ، لیطمئن، یہ اس لیے تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی، میرا دل، قال،
فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ تو تم پکڑو اربعۃ من الطیر کوئی 4 پرندے فصرہن پھر مائل کر لو انہیں سدھا لو انہیں الیک اپنے ساتھ ثم اجعل پھر رکھ دو علی کل جبل ہر پہاڑ پر منہن جزءا ان کے ٹکڑے یعنی ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے ہر پہاڑ پہ رکھ دو ثم ادعوہن پھر بلانا انہیں یأتینہ کا وہ چلے آئیں گے تمہارے پاس سعیا دوڑتے ہوئے معلوم اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم خوب غالب ہے خوب حکمت والا ہے مثل الذین مثال ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کمثل حبہ جیسا کہ ایک دانہ ہو انبتت جو اگاتا ہے 7 سنابل 7 بالیاں فی کل سنبلۃ ہر ایک بالی میں 100 حبہ 100 دانے ہوتے ہیں واللہ جب کہ اللہ تعالیٰ یضاعف اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا خوب علم والا ہے الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثم لا یتبعون پھر وہ پیچھا نہیں کرتے ما انفقوا اس چیز کا جو انہوں نے خرچ کیا منم احسان جتلا کر ولا اذن اور نہ ہی اذیت دے کر نہ ہی ستا کر لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یعنی وہ اس حال میں جنت میں داخل ہوں گے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے قول معروف بھلائی کی بات کہنا و مغفرت اور درگزر کرنا معاف کر دینا خیر بہتر ہے من صدقۃ اس صدقہ سے یتبعها جس کے پیچھے ہو اذا ستانا یعنی جو صدقہ دینے کے بعد احسان جتلایا جائے یا تکلیف دی جائے صدقہ لینے والے کو اس سے بہتر ہے کہ درگزر کیا جائے معاف کر دیا جائے اور یعنی صرف بھلائی کی بات کہہ دی جائے یعنی کچھ نہ دیا جائے واللہ غنی حلیم جبکہ اللہ تعالیٰ خوب غنی ہیں خوب بردبار ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو نہ تم باطل کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو بالمن احسان جتلا کر والاذی اور ستا کر یعنی اذیت دے کر کالذی اس شخص کی طرح جو ينفق خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال رعاء الناس لوگوں کے دکھانے کے لیے دکھاوے کے لیے ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان رکھتا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت اور نہیں آخرت کے دن پر فمثلہ پس اس کی مثال ہے کمثل صفوان جیسے ایک چٹان ہو علیہ تراب جس پر کچھ مٹی ہو یعنی مٹی جمی ہوئی ہو فاصابہ پھر آ پہنچے اس چٹان پر وابل تیز بارش فترکہ پس وہ چھوڑ جائے اسے کر چھوڑے اسے صلدا چٹیل یعنی بالکل صاف پتھر کی صورت میں لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے علی شیء کسی چیز پر مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا جو انہوں نے کیا واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتے القوم الکافرین کافر لوگوں کو الحمدللہ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا آج کے سبق
میں ہم نے 223 الفاظ یعنی 5 آیات میں 223 الفاظ پڑھے، اور 48 الفاظ ایسے تھے جو پہلی بار آئے ہیں۔ گویا 175 الفاظ وہ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ان 48 الفاظ کے نتیجے میں آگے آنے والے اسباق میں 238 to 38 الفاظ ہمارے کل وکیبلری میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سبق تک ہم کل 1390 الفاظ یعنی 37 اسباق میں 1390 الفاظ پڑھنے کے نتیجے میں قرآن حکیم کے 91,265 میں سے 41,334 الفاظ ہمارے کور ہو چکے تھے، یعنی 45.29%، اور آج کے 238 شامل ہونے کے نتیجے میں یہ 41,572 ہو گئے ہیں، یعنی 45.55، جبکہ عملاً ہم نے آج کے 48 الفاظ سمیت 1,438 الفاظ سیکھے ہیں، لیکن ان 1,438 الفاظ کی وجہ سے 45.55% الفاظ ہمارے قرآن حکیم کے کل الفاظ ہمارے کور ہو گئے ہیں۔ رب ذوالجلال کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس آسانی پہ، اس رحمت پہ جو قرآن حکیم کے سیکھنے والوں کے لیے آپ نے پیدا فرمائی ہے، رب ذوالجلال ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی اور قرآن حکیم کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی، اور سب سے بڑھ کے صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔